بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبہم ویحبونہ کا مصداق حقیقی، جب شریعت طبیعت بن جائے اور طبیعت شریعت بن جائے تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کو گود میں لے لیا۔ یہاں یہ مضمون چھوڑا گیا تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو جو بچہ جیسا ہے گود میں اٹھا لیا۔ خود اس کی گود میں اللہ تعالیٰ نہیں گئے بلکہ اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس میں بڑا مزہ ہے، جس سے محبت ہو، عفت اور پاک دامنی کی پاک محبت ہو، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنی گود میں لے لے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو گود میں لے لیں۔ لیکن وہ گود میں لے لے، یہ بڑے پیار کی بات ہے کہ محبوب نے اپنی گود میں لے لیا، چمٹا لیا، تو اس کی قدرت کاملہ سے، طلب، سعی اور اخلاص کی برکت سے جب شریعت طبیعت بن گئی اور طبیعت شریعت بن گئی تو چونکہ بچے میں فریب نہیں ہوتا، اس کے باطن میں خلوص ہی خلوص ہوتا ہے، اس لیے ماں تماچا مار رہی ہے پھر بھی بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹ رہا ہے۔ یہ ہے اس کے خلوص کی بات، اسے ہیر پینچ نہیں آتا۔ اسی کو آقر نے کہا تھا کہ جس کو شہید کرانا تھا شہید کرا دیا، اور جس کو بچانا تھا غازی بنا کر بچا دیا۔ ہاں، ہمیں یہ یقین ہے کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو مومن کو یقین ہے کہ یہ نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے پیش آیا ہے۔ کیوں کہ ہر مومن کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نفع دینے والے بھی ہیں اور نقصان پہنچانے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقصان بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، اور ضرر نقصان یقینی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اسی کی طرف سے آیا ہے، پھر بھی وہ توحید کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بندہ مومن کو پتہ ہے کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے، یہ جو آندھی آ رہی ہے، یہ جو نقصان آ رہا ہے، یہ جو بیماری آ رہی ہے، یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ ایکسیڈنٹ میں میری ہڈی ٹوٹی ہے، یہ سب کیا ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان، برا اور بھلا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیر کے موافق ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، میرا مکان دبا لیا، مجھے بستی چھوڑ کر بھاگنا پڑا، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کس کی طرف سے؟ اور پھر بھی یہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑتا۔ کتنا پکا مومن ہے، کتنا پکا مومن ہے کہ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں میرے اوپر، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہیں، ورنہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، ذکر اللہ بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے نا؟ تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے، منافق کا گھٹتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جبکہ اس پر ایمان ہے کہ نفع نقصان جو کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ بولو بھائی، آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دست ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر اور حکیم کو جا کے جب دکھایا، دوا کھلائی، اس نے کہا روٹی کا ٹکڑا بھی مت دے دیجیے ورنہ معاملہ آنتوں کا خراب ہو جائے گا، اسے ثابت دانہ دینا ہے، کھیر دینی ہے۔ اب بتلاؤ، بچہ چپٹ رہا ہے، مجھے روٹی چاہیے، اسے ضد ہو رہی ہے، مگر ماں باپ چھپا چھپا کر کھا رہے ہیں، بچے کے سامنے ٹکڑا نہیں آنے دیتے۔ تو بولو، ماں باپ کو دشمنی ہے جو نہیں دے رہے ہیں یا محبت ہے؟ لیکن وہ بچہ ماں باپ کو پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اگر کسی مشرک اور کافر کو یقین ہو جائے کہ جس بت کی میں پوجا کر رہا ہوں یہ نقصان اسی کی طرف سے آیا ہے نا؟ اگر کسی کافر کو، مشرک کو یہ پتہ چل جائے کہ جس کی میں پوجا کر رہا ہوں اسی کی طرف سے یہ ضرر اور نقصان آیا ہے، تو اس کو اٹھا کے پھینک دے گا۔
یہ کہا تیری عبادت کرتے کرتے تو میں مر لیا، روز لالا کے چڑھاوے چڑھاؤں اور تیری طرف سے یہ نقصان۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا، مومن تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دوڑتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا میری طرف کوئی انعام ہے۔ اسی کا بیان ہے سورہ مدثر میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو دیکھیے مومن کی توحید ایسی چیز ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا تو کیا ٹھکانہ ہوگا، بھلا آپ سے اونچا اور کون ہوگا۔ اور پھر ایسی ذات کو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو توحید اتنی پاک ہے کہ پہلے کہہ دیا وثیابک فطہر، کہ جو کپڑا بدن پر ہے اس کو پاک رکھیے۔ جو آدمی شریف طبیعت کا ہوتا ہے، جو عورت نظیف الطبع ہوتی ہے، میلے کچیلے کپڑے کو ذرا بھی کہیں کچھ لگ جائے تو گوارا نہیں کرتی۔ بچوں کا کپڑا ذرا گندا ہوا فوراً بدل دیتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ ابھی تو بدلا تھا صبح، اتنے میں گندا بھی کر دیا، پھرنے تو شام تک نہیں۔ جو نظیف الطبع ہیں وہ میلے کپڑے کو ذرا بھی کہیں اگر کچھ لگ جائے تو گوارا نہیں کرتے۔ تو جو توحید پرست ہیں ان کے اندر شرک کا نقطہ کیسا، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، توحید کو پر ایمان ہے، تو اس کے اندر شرک کا نقطہ کیسا۔ پہلے مثال پیش کر دی، پھر توحید کا ذکر کر دیا۔ یہ اشارہ ہے اہتمام شان توحید کی طرف کہ یہ توحید ایسی ضروری چیز ہے کہ معصوم کو بھی، جو کہ شروع ہی سے پرہیز کرنے والے ہیں نبی، ان کو بھی شرک سے بچنے کا حکم ہے۔ وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی پاک پیدا ہوئے پیغمبر تو، اور اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے غلطیوں سے، لیکن ان کو بھی حکم فرمایا کہ شرک سے بچو۔ تو معلوم ہوا کہ توحید اتنی اعلیٰ اور افضل اور پاکیزگی کی چیز ہے کہ معصوم کو بھی کہا جا رہا ہے، پھر غیر معصوم کو تو بھلا بطریق اولا شرک سے کتنا بچنا چاہیے کہ شرک کی بو بھی نہ آنے پائے۔ جیسے میلے کپڑے کی بو، کہ سفید کپڑے پر نقطہ لگ گیا تو فوراً دھو رہا ہے، یہ ہے پہچان، یہ ہے معرفت۔ رہی عبادت، وہ تو ایک طریق بن جاتا ہے معرفت کی زیادتی کے لیے۔ خلوص کے ساتھ عبادت ہی سبب ذریعہ ہے اور وسیلہ بنتا ہے اللہ کی پہچان کا۔ جب آدمی خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہتا ہے، اسی کے اندر جان پڑتی پڑتی وہ بندہ مخلص اور خالص اللہ والا بن جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، واقعہ سنانے سے ذرا بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے کوئی تو۔ طلب سچی کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ فائدہ ہوگا، لینے کے لیے بیٹھو گے تو کچھ فائدہ ہوگا، لے کر جا کر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھو گے تو کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو دودھ چاول کھائے، رات کو پیٹ میں درد ہو گیا، بڑی بے چینی سے رات کٹی۔ صبح کو مریدوں نے کہا حضرت کیا بات ہوئی؟ فرما رات بہت تکلیف رہی، پیٹ میں بہت ساری رات درد رہا، بڑا پریشان رہا۔ تو فرمایا حضرت کیا بات ہوئی، آخر درد کیوں ہوا؟ فرمایا کیا بتاؤں، رات دودھ چاول کھا لیے تھے، رات دودھ چاول کھا لیے تھے، بس سارے رات پیٹ میں درد ہے۔ کوئی بات نہیں، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی تو کسی کو خواب میں ملاقات ہوئی۔ فرمایا حضرت کیا گزری اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ فرمایا سارے معاملات صحیح ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے بایزید کیا لایا ہے میرے واسطے دنیا سے، دنیا سے میرے واسطے کیا لایا ہے؟ تو میں نے دیکھا نماز، تو نماز میں بھی کمی، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی عمل بھی میرے پاس ایسا نہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، کیا پیش کروں؟ تو آپ نے سوچا اللہ کو تو ایک مانتا ہی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتا ہی ہوں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو کہا یا اللہ میں آپ کے واسطے توحید لایا، یعنی آپ کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی توحید لائے ہو،
وہ دودھ چاول والی رات بھول گئے، ہے نا، وہ دودھ چاول والی رات بھول گئے. صبح کو کیا کہا تھا کہ رات دودھ چاول کھا لیے تھے بھائی اور درد ہو گیا ساری رات دودھ. تو معلوم ہوا کہ تم نے درد کی نسبت دودھ چاولوں کی طرف کی. کیا یہی توحید لائے؟ توحید کا مطلب کیا ہے کہ درد ہوگا تو اللہ کے حکم سے اور جائے گا تو اس کا نام ہے توحید. تو تم ایسی توحید لائے ہو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک بڑی خبیث چیز ہے. کیڑی جب چلتی ہے اس کے پیروں کی جو آہٹ ہوتی ہے اس سے بھی باریک باریک چال کے ساتھ اندر دل میں گھس جاتا ہے. اس لیے صبح شام اس کو پڑھ لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. اسے پڑھ لیا کرو. اس کے پڑھنے سے جو اثرات شرک کے دل میں آئے ہوں گے، دل کے اندر آئے ہوں گے، وہ صاف ہوتے رہیں گے. آئی سمجھ میں بات؟ ذرا سوچیں ہم اپنے اوپر جانچ کر کے کہ ہمارے اندر کتنا توحید آئی اور کتنا شرک بھرا نکل گیا. قرآن پاک میں دو ہی چیزیں تو ہیں، ذکر اور فکر. قرآن پاک میں دو ہی چیزیں تو ہیں، ایک تو ذکر اور دوسرے فکر. ذکر سے محبت اور فکر سے معرفت مراد ہے. اور جس دن اللہ کے تعالیٰ کی معرفت اور پہچان آ گئی تو عارف ذات باری تعالیٰ کو یقین کرتا ہے کہ وہ نافع بھی ہیں زار بھی ہیں. نفع بھی انہی کی طرف سے اور نقصان بھی انہی کی طرف. اس کی کیا مجال تھی جو مجھے یوں کہہ دیتا، اس کی کیا مجال تھی جو مجھے یوں کہہ دیتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا مومن موحد جس کی طبیعت شریعت بن چکی ہو. تو اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی نہیں ہے. یہ بنتے ہیں مرید اور مریدوں میں کوئی کوئی پار جاتا ہے، ورنہ سب بڑی گچکیاں کھا کھا کے وہیں رہ جاتے ہیں. کوئی کوئی ہوتا ہے اور ایک آدھا ہی ہوتا ہے ڈرائیور بننے کے قابل جو پائلٹ بن کر جہاز کو چلاتا ہے. سارے ڈرائیور نہیں بنتے، سارے پائلٹ نہیں بنتے، ہے نا. اسی لیے مریدوں میں سے وہ مرید چھانٹے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی. جیسے دنیا والوں کے ہاں اسکولوں میں پاس ہوتے ہیں، نمبر دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں، سب سے اچھا کون ہے. 2 لڑکے نکلے سارے اسکول میں اور 2 کو لے لیے، باقی کو نمبر دے کے چھٹی کر دی. جاؤ تم اپنے درجے کے مطابق نوکری اور تلاش کرتے پھرو. ہائے ہائے کیا عجیب بات کہی. تو سوچیں کہ شرک سے کتنا بچنا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں تو ہیں قرآن کریم میں، ذکر اور فکر. ذکر اللہ اللہ کرنے سے محبت پیدا ہوگی اور فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوگی. یہ فکر کیا. ایک بزرگ کے ایک آدمی نے کمر میں مارا. جب کمر میں مارا انہوں نے آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا کون ہے پیچھے، کس نے مارا، کس نے مارا، کس نے، انہوں نے دیکھا نہیں. تو کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے نا. حکم بن برگ جنبش نہ کھا، حکم بن برگ جنبش نہ کھا، اور ہل کے اپنی جگہ سے کہیں ذرہ نہ جا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کہتے ہیں نہیں پتا بھی نہیں ہلتا بھائی، کہتے ہو نہیں کہتے ہو، اور مانتے بھی ہو اس کو نہیں. بھلا بادشاہت میری، حکومت میری، اور پکڑ میری، پاور میری، اور میری مرضی کے خلاف سورج 1 منٹ آگے پیچھے نکل جائے گا، ہے نا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ ہی نہیں ہوا. تو میرے کس نے مارا، کیوں مارا، وہ جانے جس نے لگوایا. میں کیوں اس کے پیچھے پڑوں، کیوں اس نے لگوایا، کیوں اس نے پکڑوایا، کیوں اس نے مارا. سمجھ بھائی، یہ ہے معرفت. تو قرآن شریف میں 2 ہی چیزیں تو ہیں، ذکر اور فکر. ذکر سے محبت پیدا ہوگی اور فکر سے معرفت پیدا ہوگی. اور جس دن معرفت آ گئی تو عارف ذات باری تعالیٰ کو یقین کرتا ہے
کہ جیسے وہ نفع دینے والے ہیں نقصان بھی دینے والے وہی ہیں. جیسے اچھی سواری دے دیں وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ٹوٹی پھوٹی دے دیں وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں. راستے میں جا کر نقصان ہو جائے گاڑی میں اچھی خاصی میں پہیہ نکل کے بھاگ جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. اور یہ جو نقصان مجھ کو آیا ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لہذا نافع ہونے کے درجے میں اور اس زار کی طرف سے ضرر بھی اس کی نافعیت سے زیادہ میرے لیے نافع ہے. کہ بھائی کسی آدمی کو ڈاکٹر صاحب نے میٹھی سی دوا دی، لو اسے پیو، ایک چمچ صبح ایک دوپہر ایک شام، یہ پیا، بڑی میٹھی لگی، بڑی اچھی ذائقہ دار لگی. اچھا کل کو میرے پاس آنا، اب کل کو آئے، لاؤ بھائی دکھاؤ وہ اپنا پیر دکھایا، ہاں یہ دوا ہم نے دلائی تھی، اس میں کتنا زخم پکا ہے، کتنی مواد اکٹھی ہوئی ہے، اتنی ہو گئی ہے بھائی، اب اس کا آپریشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپریشن نہ کریو، روپے لے لو چاہے جتنے مگر آپریشن نہ کریو. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو بھائی کروانا پڑے گا لازمی کر. اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کہنے اگر نہ کیا تو یہ نقصان دے گا، یہ زخم کا اندر بڑھ کر جراثیم اوپر پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر پیر اوپر سے کاٹنا پڑے. تو گھر والے کہیں گے جی کرو کام، کاٹو اس کا پیر جہاں سے تم کہہ رہے ہو. اور وہ مریض کیا کہہ رہا ہے؟ نہ جی. تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ لاؤ ہم پکڑیں اس کے ہاتھ پیر اور تم کرو کام. ہاتھ پیر پکڑ کے چھوٹے بچے کا انجیکشن لگواتے ہو نہیں لگواتے؟ تو دکھ دے رہے ہو یا محبت کر رہے ہو؟ محبت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تو نقصان دے کے محبت کر رہا ہے، اس پہ کیوں چی کرتے ہو؟ ہائے ہائے، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے بولو سارے غم دور ہو جائیں گے. نہیں کہ نافع بھی وہی ہیں اور زار بھی، نافع بھی وہی ہیں اور زار بھی وہی. اور جو یہ ضرر مجھ کو آیا ہے حقیقتاً اسی کی طرف سے آیا ہے، لہذا نافع ہونے کے درجے میں اس زار کی طرف سے ضرر بھی اس کی نافعیت سے زیادہ میرے لیے نافع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ گئے جا کے کہا یہ حضرت فلاں دھوبی نے ہمیں تباہ کر رکھے سارے گاؤں. کیا ہوا؟ سب کے کپڑے رلا دے، کسی کے رکھ لے، کسی کو کچھ کرے، اور اپنے گھر میں ٹوٹا نہیں آنے دیتا ہے نا، کبھی کسی کے پہن جا کبھی کسی کے پہن جا، اپنا گمینے بھی خوب کرے اور ہمارے کپڑے بھی رلا دے. ہم تباہ ہو لیے اس سے، مجبور ہو کر آپ کے پاس آئیں. تو آپ نے پھر کیا کروں؟ تمہاری دعا کر دو اللہ تعالیٰ، اللہ اسے غارت کر دے، ہم تو سب تباہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، یہ غارت ہو جائے گا، مر جائے گا. سب کے سب خوش ہو کر چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب تو مرے گا، جینے کا تو کام ہے. چلے گئے. شام کو جب دیکھا سب لوگ دیکھ رہے ہیں دھوبی آوے یا نہیں، خبر مارے گی آوے. دیکھا تو دھوبی کا جب لاتے اپنا کپڑے پھر آ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے وہ تو آ رہا بھائی، تو کہیں بھی نہیں مرا. جب آئے بھاگے ہوئے آ کر کہ علیہ السلام نے کہا حضرت وہ تو زندہ سلامت آ رہا ہے. فرمایا کون؟ وہ دھوبی. اسے کون سیدھا میرے پاس آوے اپنے گدھے کو لے کر. آ کر کے وہاں بٹھا دیا، کپڑوں کا گٹھڑ اتارا. فرمایا کھولو اسے کھول کر دیکھا، اس میں کالا ناگ سانپ کپڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے منہ کے اوپر ایک چھلا لگا ہوا ہے. اس کے منہ کے اوپر ایک چھلا لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سچ بتا تو نے کیا عمل کیا؟ کہا جی روٹی لے کے جا رہا تھا جب میں اپنے گھاٹ پہ، تو وہاں جاتے جاتے راستے میں فقیر ملا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، میں بھوکا ہوں بہت زیادہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. تو میں نے اس کو کھانا دے دیا. اس میں سے کھانا دیا کہ بھائی چل بھوکا ہے تو ہم تھوڑا سا کام کر لیں گے، اب تو کھا کے چلیں گے، تو لیتے اپنا بھلا کر. میں نے اسے دے دیا. تو اس نے یوں کہا چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ تیری آنے والی مصیبت سے حفاظت فرمایا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہاری دعا اللہ نے سن لی. اژدہا سانپ بھیج دیا، جو یہ کپڑوں کا ہاتھ لگاتا وہ اسے ڈس لیتا، یہ پیچھے کو گر جاتا. لیکن چونکہ اس نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل دیا. صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. فیصلہ بدل دیا. کیا کیا؟
دوسرے فرشتے کو بھیج دیا، اس نے جا کے اس کے منہ پہ چھلا چڑھا دیا کہ یہ کاٹ ہی نہ سکے۔ بولو نفع کس کے ہاتھ میں، نقصان؟ یہ تو سمجھایا جا رہا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں معرفت خداوندی۔ اللہ اکبر۔ ایک نگلا ہے، نگلا ہریرو کہتے ہیں شادو سے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہاں، جب ہم گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو جب ہم ملنے کے لیے گئے ان سے تو چائے وغیرہ پلائی، اور جتنا چائے پیے اتنا آپ نے فرمایا ولا غالین پڑھتے ہو، ولا ضالین پڑھتے ہو، ولا غالین پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی ولا غالین پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بہت سے ولا غالین کہیں، بہت سے ولا ضالین کہیں، ولا غالین کوئی کچھ کہیں، تو کہا بس دھیان رکھنا کہ ضاد کس طرح نکلتا ہے۔ اور پھر انہوں نے چلتے ہوئے ہمیں 10 روپے ہدیے کے طور پر بھی پیش کیے، ہمیں دیے 10 روپے۔ ہم نے کہا یا اللہ تیرے ولی سے مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ ان کا واقعہ سنانا، بیچ میں آ گئی بات، تو وہ یوں فرماتے تھے کہ جب میں یہاں جامع مسجد میں نماز پڑھاتا تھا پھر مجھے نکال دیا وہاں سے، پھر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ دیکھو کیا کہیں، نکال دیا۔ ایک تو ہمارے شیخ مولانا سید عبد الرحیم صاحب نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ مجھے مدرسے سے نکال دیا، ایک ان کی زبان سے ہم نے سنا کہ مجھے نکال دیا، ورنہ یوں کہتے ہیں مجھے استعفیٰ ہو گیا، مستعفی ہو گیا۔ اس کا پوچھا کیا سمجھے مستعفی کسے کہیں بھائی، ہے نا؟ لیکن وہاں سیدھی سادھی بات ہے، جب تک میں وہاں رہا تو کوئی اذان تکبیر غلط نہیں پڑھ سکتا تھا، اور جب مجھے وہاں سے نکال دیا تو کہنے اب سب پڑھو بھائی، اب آزادی کا زمانہ ہے، کوئی پڑھو، کسی طرح پڑھو۔ تو حضرت فرماتے جب مجھے وہاں سے نکال دیا اب دیکھو اذان تکبیریں کیسی ہو رہی، اب کوئی نہیں سنتا نہ کوئی مانتا، جس کے سمجھ میں آوے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، اور بعض تو ایسا مارے پلاوے خدا کے اوپر ہیں جنہیں پورے ضلع مظفر نگر میں اپنی کسی کی آواز پہنچنی کیا۔ تو اس کو فرماتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کا حال کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا امامت کی، اور جب اللہ کو منظور نے مجھے نکال دیا، ہے نا؟ اب میں کیوں کسی کی شکایت کروں، کیوں کسی سے مقابلہ اور پارٹی بازی بناؤں؟ اللہ تعالیٰ کے عارف بندوں کی یہ شان نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تھے تو وہاں کے شیخوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کر کے یہ کہا کہ بھائی اس سے حساب لو، تو قبضہ کر کے بیٹھ گیا یہاں خانقاہ پہ، قبضہ کر لیا، اسے حساب لو اور ان سے چھٹی کرو، ان کی یہاں سے مشورہ ہو رہا کیسے کریں کیا کریں۔ کسی نے حضرت کو خبر کر دی فلاں جگہ اس طرح میٹنگ ہو رہی ہے آپ کے بارے میں، اچھا، تو آپ فوراً تشریف لے گئے، وہیں جا کے السلام علیکم سب دیکھتے رہ گئے، تو یہیں آ گئے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرات مجھ سے حساب لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ یہ لوگ مشورے کی مجلس بلا رہے ہیں، میٹنگ اور کمیٹیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں اب چلیں، جب چلیں میرے ساتھ جا کر مدرسے کا حساب لے لیں، حساب لے لیں، اور ابھی لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، لکھا لکھایا رکھا ہے، تحقیق جانچ پھر بعد میں کرتے رہیو، بس اتنی مہلت مجھے دے دینا، جو میری ذاتی کتابیں مدرسے میں رکھی ہیں میں ان کو اٹھا کے گھر پہنچا دوں، اتنی مہلت دے دینا، میں الگ ہوتا ہوں، خانقاہ کو چھوڑتا ہوں، بس اتنی مہلت دے دینا، جو میری ذاتی کتابیں ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے میں وہ اپنی کتابیں اٹھا لوں گا، اور باقی اپنا سب چیزوں کا حساب اپنے ذمہ رکھو اور سنبھال لو، میٹنگ اور مشورہ کرنے کی جھنجھٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے منہ کو دیکھے، وہ اس کو منہ دیکھے، اور سارے کے سارے لاہور پڑھ کے کہا حضرت چلو جا کے سنبھال لو، بکنے دو کو بکے، ہم نہیں مٹیں گے ان سے۔ دیکھا، اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے جو ہے شہادت نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہی تو ایمان تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ جب پوچھا تھا تمہارا بدن تو اتنا سا ہلکا پھلکا تھا، اتنے بہادر تم کیسے، علی کا نام لیتے سب کے ہوا سرک جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، ایک عقیدہ ہے جس نے مجھے بہادر بنا رکھا ہے۔ کہا کیا؟ جب میدان جہاد میں جاتا ہوں تلوار لے کر تو میں سوچتا ہوں یا تو آج موت ہے یا زندگی، اگر آج شہید ہونا لکھا ہے تو کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، اور اگر آج میرے لیے موت نہیں ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا، میں ڈروں کیوں پھر؟
ہیں؟ پھر میں ڈروں کیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ تھا وہ عقیدہ، یہ تھی معرفت خداوندی۔ آج کہتے ہیں بہت سے عالموں کو، بہت سے جو آتے ہیں پیر فقیر ایسے، ان جلسوں میں دیکھو نا کہ علامہ فلاں علامہ صاحب آ رہے ہیں، اور عارف باللہ، عارف باللہ، وہ کہتے ہیں لوگ اعتقاد میں پکار ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں ہاں میں عارف باللہ ہوں، مگر عارف باللہ ہونے کی پہچان دیکھ لو۔ جب مجھے نکال دیا تو کیا کہا؟ سمجھ بھائی، حضرت تھانوی کو نکالنے کا مشورہ ہو رہا ہے تو کیا کیا؟ تھے عارف باللہ نہیں تھے؟ نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ اس میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا نقصان میرے نفع سے زیادہ میرے لیے نفع بخش ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اوپر پٹی کرنا زیادہ اچھا ہے یا چیرا دے کر مواد نکال دینا زیادہ اچھا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ نقصان کا ہے، وہ مرہم کی پٹی لگانا بڑا اچھا ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ چیرا دینا اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، آگے ٹانگ کٹنے سے بچ جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بولو سمجھ میں آئی؟ 10 دن اگر بخار آ گیا تو گھبرانا ہے نہیں، دعا کرنی ہے، دوا کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے، اپنی عاجزی پیش کرنی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر مجھے بخار نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، کس مصیبت میں ہوتا، اور کیا خبر کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آتا۔ تو معرفت الہی کا تقاضا ہے کہ جب نقصان ضرر اور زار کی طرف سے آئے تو بھی سمجھے کہ یقیناً یہ تو نافع کی نافیت سے زیادہ نافع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عروج ہے، ترقی ہے، اس میں چھٹائی ہے، کسر کو نکالا جا رہا ہے، سطح کو صاف کیا جا رہا ہے، تہذیب دار بنایا جا رہا ہے۔ تو جس آدمی کو تہذیب سکھائی جا رہی ہو اور تہذیب دار بنایا جا رہا ہو تو اس کو ترقی ہوگی کہ نیچے گرے گا بھاؤ؟ کسی نے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی، کھانا سامنے ہے مگر کھاتے نہیں۔ کسی نے کہا حضور نوش جاں فرمائیے، یہ فرش ذرا کچھ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، خلجان ہو رہا ہے، کیسے کھاؤں؟ یہ فرمایا۔ لطیف مزاج تھا، بہت نازک تھے مزاج کے، مشہور ہیں ان کے قصے۔ تو یوں فرمایا یہ فرش ذرا اوپر کو اٹھا ہوا ہے، خلجان ہے، کیسے کھاؤں؟ دیکھا تو فرش کے نیچے ایک چھوٹی سی کنکری پڑی ہوئی تھی، فرش کے نیچے چھوٹی سی کنکری پڑی ہوئی تھی، اس کو نکالا، سب ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت مرزا صاحب نے کھانا شروع کر دیا۔ تو نقصان کی طرف سے، زار کی طرف سے، ضرر کی بات آ گئی تھی، کوئی کسر کی بات تھی تو وہ سر سے دھو دی، سطح ٹھیک ہو گئی، تو مومن سمجھتا ہے کہ یہ تو درمیان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واسطے بنا رکھے ہیں، دراصل اسی نے تماچا مارا ہے، اس نے تھوڑا ہی مارا ہے، وہ مجھے دھو رہا ہے، یہ دنیا وسائط کی ہے، مارنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتا ہے، لہذا مچلتا نہیں، اسی کی گود میں ہے کہ اور مار لو، نقصان سے بچنے سے اس کا ایمان اور بڑھ گیا، نقصان جو اسے پہنچا ہے اس کے پہنچنے سے اس کا ایمان مومن کا اور بڑھ گیا، پہلے سے زیادہ یقین ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں پیشین گوئی فرمائی ہے، جب کانا دجال آوے گا، ایک بزرگ کو پکڑ کر کہے گا کہو مجھے خدا، کہ تو خدا نہیں، تو کافر ہے، کافر ہے تو۔ کہا میں کافر نہیں، میں خدا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تو خدا ہوتا پہلے اپنی آنکھ تو صحیح کر لیتا، یہ پھٹی پڑی، یہ تو صحیح کر لیتا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے امتحان کے لیے کر رکھی ہے، ایسی کون مجھے مانتا ہے، میری پاور کو، پاور دیکھو، میری آنکھ کو دیکھتے ہو، میری پاور کو دیکھو، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں، آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، ایسی پاور بھی ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا، تو یوں فرمایا اس بزرگ کو قتل کر دے گا، اور قتل کر کے ٹکڑے یوں ادھر پھینک دے گا، اور پھر کہے گا، حکم دے گا زندہ ہو جا، پھر وہ جڑ کر ٹکڑے زندہ ہو جائیں گے، اور جب کہ دیکھ میں نے تجھے مار دیا تھا اور پھر تجھے میں نے زندہ کر دیا، اب تو مجھے خدا کہہ۔ تو لکھا ہے وہ آدمی، وہ بزرگ یوں کہے گا، اب تو مجھے اور پکا یقین ہو گیا کہ تو واقعی وہی کانا دجال ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا تھا
کہ وہ اسے مار دے گا پھر زندہ بھی کر دے گا. تو یہ پاور تجھے اللہ نے دے رکھی ہے, اللہ کے رسول ہمیں بتا گئے تھے, میں کیوں ڈروں تیرے سے؟ اب تو مجھے اور پکا ایمان ہو گیا, یقین کیا کہ تو واقعی وہی کانا دجال ہے جس کو فرما رہے ہیں حضرت, اسی کی گود میں ہے کہ اور مان لو نقصان پہنچنے سے اس کا ایمان اور بڑھ گیا. جب چھوٹے بچوں کو ماں مارتی ہے تو ماں کو چپٹ رہا ہے کہ وہ چپٹ رہا ہے اور ایک سانس ہو رہا ہے, اور ماں اور مار رہی ہے پھر اور چپٹ رہا ہے, کپڑا پکڑ رہا ہے ماں کا. جب ماں نے دیکھا نرما گئی, اس کے بعد اس کو سینے سے لگا لیا تو صبح کے وہیں ماں کی چھاتی لگ کر ہی سو گئے. چین کہاں آئی؟ اسی کی گود میں جو مار رہی تھی. چین کہاں آئی؟ اسی کی گود میں جو اسے مار رہی تھی. تو بولو اس بچے کا یقین بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تو فرمایا اس سے ایمان اور بڑھ گیا, اس کے یقین میں اور مضبوطی آ گئی, توحید پر اور محکم اور مضبوط ہو گیا. یہ ہے ایمان اور یقین. کوئی باریک بات حضرت فرما رہے ہیں, کوئی باریک بات ہو تو بھائی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ اسی لیے مومن سے وسائط کو ہٹاتے ہیں. قلباً تم کس جھگڑے میں پڑے, تم کس جھگڑے میں پڑے, تم کدھر متوجہ ہوئے, کدھر التفات کیا تم نے؟ محبوب کی گود میں بیٹھ کر, خلوت میں ہو کر کدھر متوجہ ہوئے, کس غم میں پڑ گئے, کس خیال میں پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جو بیوی والے بیٹھے وہ بھی سنیں, جو جن کے بیوی نہیں وہ بھی سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں کہ تم رات کو کہاں جاتے ہو؟ رات کو اٹھ کے یہاں سے چپکے نکل کے کہاں جاتے ہو؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے, جب سے عمارت کا بوجھ میرے سر پر رکھا گیا ہے, میرے کندھوں پر بوجھ آ گیا, امیر المومنین مجھے بنا دیا گیا, تو میں رات کو اٹھ کر محلوں میں گشت کرتا ہوں. آج اس محلے میں, آج اس محلے میں, کوئی بندہ پریشان تو نہیں, کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا. رات کو وہاں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ میری ذمہ داری ہے, میں ان کا امیر ہوں, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کسی کو پریشانی تو نہیں. اور جو پریشانی معلوم ہو جاتی تھی اس کا انتظام کرتے تھے. تو بیوی صاحبہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا کہہ رہی؟ سمجھ میں آ رہی حاجی جی؟ کیا کہی بیوی؟ کسے کہہ رہی؟